جانتے ہیں اس کتاب نے کتنے لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھایا؟ 50 سال صرف ہوئے۔ خدا را انصاف کرو، کچھ تو تمہیں بھی شعور ہونا چاہیے۔ ولایت کے نام پہ جیبیں بھرنے والے اور ہیں، ولایت کے نام پہ زندگیاں صرف کرنے والے علماء ہیں۔ اور اس کتاب کی روش کیا خوبصورت! کتاب الغدیر یبحث عن حدیث الغدیر کتابا و سنتا و ادبا۔ 3 زاویوں سے مرحوم امینی نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا دفاع کیا۔ سب سے پہلے پورے عالم اسلام کی تفاسیر کو کھنگالا۔ جس مفسر نے جس آیت کے ذیل میں امیر المومنین کے حق کے ولایت کی بات کی، وہاں تفسیر سے اٹھا کے کتاب الغدیر میں رکھ دی، اور وہیں پہ الکتاب الغدیر میں انہوں نے عالم اسلام کی ایک معروف تفسیر ہے، تفسیر در منصور، جانتے ہیں نا نام؟ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور۔ اس میں سیوطی نے ایک روایت نقل کی، یہ آیت ولایت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ ہم لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کو نا تبلیغ کا بڑا وہ جوش چڑھتا ہے، تبلیغ ہونی چاہیے تبلیغ۔ وہ بھائی ولایت علی پہنچانا سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ تبلیغ سب سے پہلے یہ قرآن میں اسی ولایت امیر المومنین کے پہنچانے کے لیے۔ اور سید الانبیاء کا جو خطبہ ہے، خطبہ غدیر، کبھی پڑھو اس خطبہ غدیر کو۔ اس خطبہ غدیر میں یہ لفظ موجود ہے، سید الانبیاء نے فرمایا تھا لیبلغ الشاہد الغائب۔ سرکار نے فرمایا جو غدیر میں موجود ہیں، میں ان کی یہ ذمہ داری لگا رہا ہوں، ان کی ڈیوٹی ہے ولایت علی کو ان لوگوں تک پہنچائے جو غدیر میں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ لفظ سید الانبیاء کی اسی ولایت امیر المومنین کے لیے ہیں کہ آقا نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا والوالد الی ولدہ الی یوم القیامہ، فرمایا میں تمہاری یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت سناتا رہے یہاں تک یہ سلسلہ چلے کہ قیامت آ جائے۔ ہر فرد کو مبلغ ولایت علی ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہر باپ اپنی اولاد کو ولایت علی پہنچائے۔ تفسیر در منصور میں سیوطی کیا لکھتا ہے کہ یہ آیت مجیدہ اور روایت کس سے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود یہ مقبول الطرفین راوی ہیں، یہ شیعہ سنی نے ان سے روایتیں لی ہیں، اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ کننا نقرأ هذه الآیة فی عہد رسول اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی۔ 18 ذی الحجہ کو اعلان ولایت ہوا، 28 صفر کو سرکار کی رحلت ہے۔ یہ جو تھوڑا سا عرصہ سرکار زندہ رہے، ابن مسعود کہتا ہے ہم زمانہ پیغمبر میں، ہم صحابہ کرام مسلمان زمانہ پیغمبر میں ابھی پیغمبر زندہ تھے، جب اس آیت کو پڑھتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو پھر وہاں رک کے یہ لفظ کہتے تھے فی علی، کہ اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو علی کے بارے تم پر نازل کیا گیا۔ یہ فی علی کہتے تھے تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ وہ حکم علی کے متعلق تھا جس کے پہنچانے کا رسول اللہ کو حکم دیا گیا۔ پھر علامہ امینی نے بحث کی سنت کے اعتبار سے، عالم اسلام کی حدیث کو کتابوں کو کھنگالا، اور جس نے بھی حدیث ولایت کو ذکر کیا، حیران ہو جاؤ گے میرے دوستو، مرحوم امینی نے، میں کیسے سمجھاؤں، یہ علمی بات ہے، خدا کرے آپ سمجھ جائیں، کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث پیغمبر کے 360 طرق ہیں، 360 سلسلہ سند ہے، جس سلسلہ سند سے امیر المومنین کی ولایت والی یہ حدیث ثابت ہے، من کنت مولا فاضل۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا 360 طرق کا کیا مطلب۔ خدا نہ کرے باہر کسی چوک پہ کوئی حادثہ ہو جائے، ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ وہاں چوک پہ حادثہ ہو گیا، دوسرا آیا اس نے کہا کہ حادثہ ہو گیا، تیسرے نے گواہی دی، سارا مجمع یقین کر لے گا کہ کچھ حادثہ ہوا ہے،
ٹھیک ہے؟ علامہ امینی نے 360 طرق 360 سلسلہ اسناد کو ڈھونڈ کے نکالا، ہر صدی میں ان افراد کو ڈھونڈا کہ اس نے فلاں سے یہ حدیث لی، فلاں نے فلاں سے یہ حدیث لی، فلاں نے فلاں سے یہ حدیث لی، اور بالآخر سلسلہ سند کو پہنچایا میدان غدیر تک، سرکار دو عالم تک۔ اس طرح سے 360 طریقے ڈھونڈ کے نکالے، اور کسی حدیث پیغمبر کو اتنے راوی نہیں ملے جتنے راوی حدیث غدیر کو ملے۔ 110 صحابہ کرام کا نام لکھا جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا، 84 تابعین ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ کتنا جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ذرا سنیے گا۔ میرے مولا امام صادق کے صحابی حفص کو خطاب کر کے امام صادق نے فرمایا کہ یہ حفظ عجبا لما لقی امیر المؤمنین، اے حفظ کتنا تعجب ہے اور کتنا افسوس ہے اس صورتحال پر جس کا سامنا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ اور وہ تکلیف دہ صورتحال کیا تھی؟ امام صادق فرماتے ہیں لوگ 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنا حق لے لیتے ہیں، امیر المؤمنین کے حق کے ولایت پر ہزاروں گواہ تھے لیکن علی اپنا حق نہ لے سکے۔ یہ امام صادق کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں لوگ تو صرف 2 گواہوں کی موجودگی، 2 گواہوں کی گواہی سے اپنا حق لے لیتے ہیں، اور علی مولا کا جو حق ولایت غصب ہوا، فرمایا وہاں تو 10,000 یہ 10,000 گواہ تھے امیر المومنین کے حق ولایت۔ امیر المومنین کا حق ولایت تسلیم کیا جاتا نا، علی کی بیٹیاں کبھی قیدی بن کے بازاروں میں نہ آتی، زہرا جائیوں کے ہاتھوں میں رسن نہ پہنائے جاتے۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، وقت تمام ہو گیا۔ جب لٹا ہوا قافلہ اسیران آل محمد کا بازار شام سے گزر رہا تھا نا، کسی شامی نے سید سجاد سے پوچھا اے قیدی تم کون ہو، اپنا تعارف تو کرواؤ، تعارف سننا۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا شامی کاش آج تم میرے ساتھ مدینے میں ہوتا، میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیوار